من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمت تیری دریا الہی، رحمت تیری دریا الہی، تے وقتا ہر دم تیرا جے ایک قطرہ مولا بخشے سانوں، جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا. ایک گناہ اگر لوگی ویکھن ساڈا، ایک گناہ اگر لوگی ویکھن ساڈا تے دیون دیس نکالا. لکھاں گناہ مولا تو سارے دیکھے تے تو اے باتیں پردے پاون والا. حمد و ثنا کبریائے پاک مقدس بنائے اللہ
الانبیاء اکرم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دست ہے۔ حضرات دعائے اللہ پاک بیٹھنا اور سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، ہر کسی مجھ سے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ السلام کی ساری زندگی بابرکت ہے، ساری زندگی بابرکت ہے، سارے واسطے نمونہ ہے، سارے واسطے باعث دخول جنت ہے اور اطاعت کر کے اسی جنت حاصل کر جانی ہے۔ نبی علیہ السلام کا حضر آپ کا سفر دونوں بابرکت نے، وہ چاہے حنین کی طرف سفر ہے، وہ بدر کی طرف سفر ہے، وہ تبوک کی طرف سفر ہے، جس علاقے میں بھی آپ نے سفر کیا ہے رحمت والا سفر کیا ہے، برکت والا سفر کیا ہے، سارا ایمان اور سارا یقین ہے۔ کچھ سفر ایسے ہیں جڑے اللہ پاک نے ان سفروں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ انہیں جس طرح ہجرت والا سفر ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ پچھلے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے سفر معراج عطا فرمایا ہے۔ سفر معراج میں اس مہینے کے موضوع بیان کرنا سی، میری ترتیب سی، لیکن کیونکہ سورہ یوسف وعدہ سی وہ مکمل کرنی سی، اس واسطے میں کوشش کروں گا جتنا عربیہ ہو سکے اگلے جمعے انشاءاللہ مختصر انداز میں مکمل کرا کے توجہ بالکل میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ میں تو پتہ ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کرنی ہے، سارا مسلک بھی سارا سٹیج بھی سارا منہج بھی یہی ہے کہ اسی قرآن و حدیث بھر کے بات نہیں کرتے، نہ ضعیف روایات کرنے نہ ضعیف روایات کا حوالہ دینے، جو کرنی ہے سکے بند استادہ کی محنت، علماء خطباء کی محنت اور ماں باپ کی دعاؤں کے نال بڑی توجہ فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سبحان ہے او ذات، پاک ہے او ذات جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کروایا، اپنے بندے کو سیر کروایا۔ حضرات پہلی بات کہ سبحان لفظ ادو بولیا جاتا ہے جب انسان کی عقل کام کرنا چھڑ دے، بندہ سوچا لگ پہ میں چار دلیل دوا کر ہمارے سامنے قرآن دے کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دیتی ہے مخلوقات کو، انسان کو بڑی عقل دیتی ہے، فرشتیاں کو بڑی عقل دیتی ہے، اور اللہ پاک نے دنیا کے اندر بڑی عقل والے لوگ بنائے ہیں، لیکن جتنے عقل انسان کی جواب دے جائے اتوں رب کی قدرت شروع ہوتی ہے، اتوں رب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ حضرات آئیے میں بات بھی شروع کرا۔ اللہ پاک نے جس وقت انسان کو بنایا نا، اللہ پاک نے فرشتیاں کو کیا کہ میں انسان بناؤں گا، انہوں نے اللہ تسبیح اسی بھی کرنے ہیں، تیری پاکیزگی اسی بھی کرنے ہیں، تے انسان بنا کے کی کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا تسی نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے پھر فرشتیاں کو چند چیزاں دے نام سکھائے، چند چیزاں دے نام سکھائے، پہلا سپارہ تیسرا رکوع، چند چیزاں دے نام سکھائے، فرمایا کہ اور چند چیزاں دے نام نہیں دسے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کرو مینوں انہاں چیزاں دے نام دسو جیڑیاں چیزاں دے نام تے اللہ پاک نے انہوں دسے سن، فرشتیاں نے چھٹ پٹ اللہ پاک کو نام پیش کر دیتے۔ جیڑیاں چیزاں دے نام اللہ پاک نے نہیں سن دسے، فرشتیاں نے بڑا زور لایا، جس وقت عقل کام چھٹ گئی ہے تو کیا گیا ہے؟ فرمایا قالوا سبحانک، نہیں سمجھے، وہ میں لفظ سبحان دسن لگا، جتے عقل کام چھٹ جائے وہ تو لفظ سبحان بولیا جاتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے اسی بے واسطہ، سمجھ آئی؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
معلوم کرا گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو کہا کہ اللہ میں تینوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ تے موسیٰ علیہ السلام لاڑ پیار دے وچ کہنے ہی پہ گئے کہ اللہ میں دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تے اللہ پاک نے میرے کو پیار کا اظہار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ او پہاڑ تے چڑھ جا، میں اسے تجلی مارا گا۔ اگر تے تو قائم رہا، اگر تے تو تجلی دیکھ کے میرے نور کی روشنی دیکھ کے اگر تو قائم رہا تے تو میرے دیکھ لے گا، تے نہ قائم رہا تے تو آج نہ جائے گا۔ اللہ پاک نے تجلی سنی۔ قرآن کہتا ہے وَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ۔ تے موسیٰ فرماتے ہیں میرے بس دی گل نہیں، میرے بس دی گل نہیں، میں لفظ سبحان سمجھا رہا ہوں، توجہ کرینا اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کہنے لگے فَلَمَّا اللہ
کرنا چاہتا ہے جب پیٹ کے اندر چلے گئے اندھیرا مچھلی دے پیٹ کا اندھیرا مچھلی کی چلی کا اندھیرا سمندر یا ڈیما کا اندھیرا پانی کا اندھیرا پریشان ہو گئے تو اٹھے کہنے لگے اللہ میں تے آیا اپنی بندیاں نال سا ہن میرا بس نہیں چل سکتا لا تاکہ لوگوں کو یہ پتا کوئی کہے نا کہ کیویں ایک رات دے وچ اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ جانا نشانیاں بھی دیکھنیاں امامت بھی کروانی اللہ پاک نال بات بھی کرنی تے کیویں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاک او ذات جنہیں سیر کروائی ہے کنوں اپنے بندے نو اچھا ایک گل کراں جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوندے تے اللہ تعالی نے کی کرا سی کہ میں سیر کروائی اپنے نور نو تے پیچھے میں ایت بھی پڑھی ہے نا حل کنت الا بشرا رسولا کہ میں سید البشر ہاں میں بھی انسان ہاں پر سید البشر اور افضل البشر پر ایک علیحدہ ٹاپک ہے حضرات میں جو فرمائے نا اللہ پاک کا قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جنہیں اپنے بندے کو سیر کروائی جنہیں اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اللہ اکبر کبیرہ کہنا دیوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اکرام اچھے اور گال یاد رکھو کہ کوئی کنفرم ڈیٹ تاریخ کتنے موجود نہیں کہ وہ رات کیڑی سی رجب کا مہینہ سی بس کیڑی رات سی وہ 7ویں رات سی وہ 8ویں رات سی وہ پہلی رات سی وہ دوسری رات سی کوئی بندہ ٹھوس دلائل نال پیش نہیں کر سکتا تے نہ ہی کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال یہ معراج ہوئی ہے تے پھر اس کے بعد اگلے سال آپ نے فرمایا ہوا کہ لوگوں روزہ رکھو یا لوگوں تسی نوافل رات کو پڑھو انی نوافل پڑھو چھاتے کھلو کے پڑھو فلاں جگہ پڑھو آپ نے نہیں فرمایا تو اسی بھی نہیں کرتے جڑی بات آپ نے نہیں دسی وہ ثواب نہیں پر آئیے اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دا وقت ہے میں بیت اللہ دے نال حتیم والی جگہ دے اندر لیٹ آیا بیت اللہ دے نال حتیم والی جگہ دے اندر لیٹ آیا آپ فرماتے ہیں کہ کچھ میرے نندر سی تے کچھ میں جاگ رہا تھا پنجابی سے یہ سمجھو جادو بیٹی جادو بیٹی والی نندر کدی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھوڑا جاگ رہا تھوڑا ستا ہویا کہنا دیوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ایک دو فرشتے میرے کول آئے نا ایک کہنے لگا اچھا لفظ سنیا ہے دو فرشتے آئے ایک کہنے لگا ہوا ایک وہی نے تے دوسرا کہنے لگا نام ہوا کتنے سونے کا فرق ہے وہ آنے ہوا میرے پیغمبر حرام فرما رہے ہیں وہ آنے ہوا عرض یہ ایک وہی نے دوسرا کہنا نام ہوا ایک وہی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سن رہا ہوں انہاں دیا گلاں انہاں نے آ کے میرا سینہ ایک تو میرا ناک کر پیٹ مبارک چار کی طرح میرے دل مبارک کو کٹیا گیا دل کو کر کے ایک سونے دے تھال اندر رکھا گیا زمزم دے پانی نال دھوتا گیا
زمزم دے پانی نال دھو کے دوبارہ میرے دل نوں اندر رکھیا گیا پھر میرے پیٹ نوں سی دتا گیا آپ فرماتے ہیں کہ لگدا سی جویں کسے نے میرا پیٹ جا کیتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کرے گا ایمان تے سنائی دے گل والا اللہ اکبر کے رشتوں ہی ہے جناب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے چل مبارک نوں توتا گیا اس دیوایا گیا میرے پیغمبر دے دل نوں آپ دے دل نوں دوبارہ پیٹ کر دیتا گیا اللہ اکبر کرے گا کہنا ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جو میں دیکھا ایک سواری آئی ہوئی ہے جبرائیل امین آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ سواری کیسی ہے گدھے تو بڑی ہے خچر تو چھوٹی ہے نام ادا بلا کے اللہ اکبر کبیرہ عرض کی تھی جبرائیل میرے سونے نو آ کے لفظ سبحان دی اتنی تعریف سنی جے تے کیا نہیں کیا دے بھی نہ بالکل نہ کیا ہے عرض کی تھی جبرائیل میرے سونے نو آ کے جو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدرتے ہے براق آیا سواری لدرتے ہے براق آیا دماغا پھڑ لی غلام آ گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نوری انسان دے غلام نے نوری تھلے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نے یا میرے پیغمبر نور نے اللہ اکبر کبیرہ سواری کرتے ہے براق آیا دیوانہ پھڑ لی غلام آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں سواری کھڑی ہوگی نا آپ علیہ السلام کو دیتا گیا اگر یہ سواری ہوتے بیٹھ جاؤ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں بیٹھن لگا نا سواری حرکت کرن لگ پئی پھر کر لگ پئی نا جبرائیل امین نے جا کے سواری نو گیا اے براق ٹھہر جا کی ہو جا درست ہو جا کھلو جا جگہ پہ کھلو جا تینوں نہیں پتا تیرے اتنے کہڑا سوار بیٹھن والا ہے انہاں ورگا کوئی سوار نہیں قیامت تک انہاں ورگا کوئی سوار ہو ہی نہیں سکتا میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو براق نے یہی لفظ میرے پیغمبر دے نام دے سنے تے انج کھلو گی پسینے چھوڑ گئے براق کی ہے جانور ہے جانور افضل ہے انسان اور جانور افضل ہے انسان افضل ہے تے جانور نے سنیا نبی علیہ السلام کا نام تے خاموش ہو گیا تے سکتا کاری ہو گیا تے پسینہ چھوڑ گیا تے اسی ہر اذان وچ کتنی باری سنتے ہیں 2 باری روزانہ اسی 10 باری سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے والے مسجد کی طرف آ جاؤ اور براق کھلو گیا تیرا 6-7 فٹ قد تے انہیں اور چند ٹکے ہم کتنے ٹکے والا کمانے کا 15 منٹ دے وچ بہرحال آئیے جناب امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق ایسی سواری ہے اتنی تیز ہے براق اتنی تیز سواری ہے فرمایا جتنے فکر میری نظر جاتے سی براق دا اتنے فکر قدم جاتا سی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے ہیں میں براق سے بیٹھ گیا اللہ اکبر اللہ کہنا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں براق سے بیٹھا انہیں قدم پر یاد مسجد اقصی کے اندر چلے گئے فلسطین کے اندر چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ دعا فرما اللہ پاک بیت المقدس یہودیوں کو آزاد فرما دے اللہ پاک مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے نا آقا فرماتے ہیں میں اتے جدو پہنچیا نا میں جا کے دیکھا جتنے باقی انبیاء سواریاں بندے نے میں آپ کی سواری کی جا کے بن دیتی نا جدو میں مسجد اقصی کے اندر پہنچیا نا آقا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جدو مہمان ہے تو مہمان نوازی کی جاتی ہے آقا فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے پیش کیتے گئے ایک پیالے کے اندر دودھ ہے ایک پیالے کے اندر شراب ہے میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے اس کا میرے سامنے رکھے گئے آقا فرماتے ہیں میں جلدی دودھ والا پیالہ اٹھایا میں ہوش فرما لیا نا جبرائیل امین فرماتے ہیں آقا جی
کر لیا ہے نا، اگر تسی دودھ والا پیالہ چھوڑ کے شراب والا پیالہ کھانے، فرمایا تاری ساری امت گمراہ ہو جانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں جدوں میں مسجد اندر پہنچیا نا، میں دیکھیا رش بڑا لگا ہوا ہے، ہم بھی ہم کو زیادہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جبرائیل امین کو پوچھیا نا، اے جبرائیل یہ کون ہے، کون ہے اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے، اقصاچ پہنچے آقا ہمارے، انتظار دے وچ سب انبیاء سارے، تے ملائکہ نے نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ ملائکہ نے اعلان نبیاں نو کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں میں پوچھا جبرائیل کون ہے، دسیا کہ اللہ کے رسول جی تواڈے تو پہلے آن والے کم بے شکل 26,000 پیغمبر جتنے بھی دنیا کے اندر رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، اے اللہ کے رسول جی اللہ پاک نے اج دسنا کی جانے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ، امام اعظم محمد رسول اللہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ، امام المرتضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے آنے الفاظ اندر کا کرواتا لیا دینا، ایک وعدہ پوری انسانیت کو لیا سی کہ میرے علاوہ کی بھی عبادت کرو گے، تسی کی بھی عبادت کرو گے، سارے نے کیا کہ اسی اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ دوسرا وعدہ اللہ پاک نے انبیاء کو لیا سی، او میرے نبیوں میرے رسولوں، اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا پیغمبر محمد رسول اللہ آ جائے، وہ آ جائے، تسی اپنی شریعت چھڑ کے محمد کی اطاعت کرنا لازمی ہوئے گا۔ اللہ پاک وہی دسنا چاہتے ہیں۔ اب جبرائیل نے کیا، سارے دیکھ رہے کہ کون امامت کروائے گا، کوئی کہتے ہیں آدم علیہ السلام امامت کروائیں گے، کوئی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں گے، کوئی کہتے ہیں نوح نجی اللہ امامت کروائیں گے، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ امامت کروائیں گے۔ جبرائیل امین نے کیا، صفاں سیدھیاں کر لو، آج امام ہوئے گا تو محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں امامت تو بعد دو پارے ہویا نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میرے آقا اسلام فرماتے ہیں پھر میرے واسطے سیڑھی لگائی گئی۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی نو، سیڑھی لگائی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیڑھی اتنی سونی ہے، اتنی پیاری ہے، ایک سائڈ سونے کی ہے، ایک سائڈ چاندی کی ہے، ایک پاس سونے کا ہے، ایک پاس چاندی کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور سیڑھی کے دستے جڑے نے، ایک دستہ میرے پیروں کے اندر ہے، ایک دستہ اللہ پاک کی رحمت دے نال آسماناں دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں اج میں یاد آیا 52 سال پہلے، یہ 52 سال کی عمر اندر میرے اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو معراج کروائی نا، جو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے نا، ماں آمنہ بڑیاں ہوئیاں، آخر یاد آ گیا کہ میرا بیٹا ہویا ہے پر یتیم ہویا ہے۔ ہر ماں کی خواہش ہوئی ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ چاچا
کتنا سونا لگ رہا ہے میرا پتر، بہن کہتی ہے کتنا سونا لگ رہا ہے میرا برا، میرا ہیر کتنا سونا پیا لگ رہا ہے، آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک نے میراث کرایا، میرے پیغمبر کی اماں زندہ کوئی نہیں، میرے پیغمبر کے ابا جی زندہ کوئی نہیں، میری ماں جمی بہن کوئی نہیں، میری ماں جمع بیر کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہوں گے جویں دنیا کے اندر لوگ اپنی اولاد یا ترقیاں دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں، اے میرے پیغمبر آج تو خدا دے بیٹھے میں رب کہہ رہا سبحان الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کو اللہ دا شیر جتے بیٹھے ہیں، اللہ پاک کو تے کرونا رحمتہ فرمائے۔ میں دعا کیتی ہے نا، بندہ چنگا کام کر لے، میں کہنا انہوں نے دیکھا اسی بھی مولیاں تو سن کے شیر لکھے نے، اسی نہیں دیکھا بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چنگا کام کر گئے نے، میں ممبر دے پاپوں سے کھڑا ہو کے کہہ رہا اللہ انہوں نے رحمت فرما۔ بندہ چنگا کام کر جائے، دنیا کے اندر کوئی بھی چنگا کام کر جائے، اللہ کی قسم ہے بیگانے ہی کہہ چھڑتے ہیں اللہ جڑا بندہ کی ماں دا پتر سی اللہ انہوں جنت وچ اعلیٰ مقام دے دے، تے بندہ پیڑا کام کر کے جائے تے اپنے بھی تو کرتے ہیں۔ اس واسطے اللہ چنگے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کو سیر کروائے، رات کو سیر کروائے۔ اے نوجوانا میرے پیغمبر نے سیر کی آسمانہ دی رات کو، تہجد پڑھی تے رات کو، اللہ پاک کی روئے تے رات کو، زیادہ سے زیادہ پیار کیتا تے رات کو، کہ بدر دیاں بشارتاں ملیاں تے رات کو، کہ ليلة القدر ملی تے رات کو، کہ قرآن نازل ہویا تے رات کو۔ او لوگوں رات اتنی قدر والی ہوتی ہے، رات اتنی اللہ پاک کے قریب کرنے والی ہوتی ہے، رات اتنی اللہ پاک کے فضیلت والی بنائی ہے، لیکن اے میرے بھائی تیری راتاں کس طرح گزر رہی ہیں، کدھرے سوشل میڈیا تے راتاں گزر گئیاں، واٹس ایپ تے راتاں گزر گئیاں، فیس بک تے راتاں گزر گئیاں۔ ہاں ہاں چنگیاں چیزاں دیکھ، چنگیاں چیزاں کو علم حاصل کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی راتاں کو پاک بنا لے، اپنی تنہائیاں کو پاک بنا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکا دے آ جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلکا دے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے اج لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے، ستے رہن صدیق فاروق ہوری، تو فلک دے آ جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نے نشان کوئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی، اکھاں چک چک ویندے پے سارے نبی، تو رکھدا پڑا جا چپ کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پہلے آسمان سے کول جدوں پہنچیا، دروازہ کھٹکایا جبرائیل نے، فرشتے نے پوچھا کون ہے، جبرائیل کہتے ہیں جبرائیل میرے نال کون ہے، انہیں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کیا کہ آپ ہیں یا بلائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نال ہے یا اللہ پاک نے بلایا، یعنی کہ سرٹیفکیٹ کول ہے یا نہیں، پرمٹ کول ہے یا نہیں، این او سی کول ہے یا نہیں۔ جبرائیل کہنے لگے آپ نہیں آئے بلکہ رب جلال نے بلایا، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا آسمان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان سے پہنچیا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نبیوں نے میرے بیٹا کہہ کے بلایا، میرے ایک بیٹا کہہ کے عائشہ تیدار کیتا، باقی سارے نے میرے بھائی بھائی کیا نا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں
مرحبا بابن صالح نبی صالح، اے میرے پتر اے میرے پتر اے میرے نبی آ جاؤ آ جاؤ، مرحبا خوشامدید اہلا سہلا مرحبا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آدم علیہ السلام نے محبت اظہار کی طرح آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام اللہ پاک نے عرش نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں سچے ویندے نے تے حسن لگ جاندے نے، خوش ہو جاندے نے، جدوں کھبے ویندے نے آدم علیہ السلام رون لگ جاندے نے۔ میں کہ ٹریا میں یا جبریل ابا جی آدم علیہ السلام روتے کیوں نے تے ہنسدے کیوں نے؟ جبریل امین کہندے نے کہ جدوں سچے ویندے نے آدم علیہ السلام اللہ پاک نے ساریاں روحاں قیامت تک آن والے انسانیت اللہ پاک نے دکھا دیتی ہے، جڑے چنگے عمل کرن گے اللہ پاک کو راضی کرن گے، اللہ پاک دے نیک بندے بن کے اللہ پاک کو بنا کے جنت حاصل کر جان گے۔ آدم علیہ السلام دیکھتے نے تے خوش ہو جاندے نے، جدوں دوسری سائڈ تے دیکھتے نے کہ وہ لوگ نے جڑے جہنم دے اندر نے، آدم علیہ السلام رون لگ جاندے نے کہ پترو تسی بھی چنگا کام کردے ہے تے میری اولاد ہو، کاش تسی بھی اللہ پاک کو منا لیندے تے جنتی بن جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پہ پہنچیا، وہی سوال کیتا گیا، جبرائیل امین نے کیا کہ بلائے گئے نے آپ نہیں آئے، بلائے گئے نے، فرمایا کہ میں دوسرے آسمان پہ گیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئیاں، جناب یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں، پیار محبت یا گلاں ہوئیاں نا، اگے میں تیسرے آسمان پہ پہنچ گیا نا، تیسرے آسمان پہ پہنچ گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں میں تیسرے آسمان پہ پہنچ گیا نا، یوسف علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئیاں، آپ علیہ السلام نے نا اتنے کھلو کے تے آپ نے پھر گل کی، آپ فرماتے ہیں کہ جدوں میں یوسف علیہ السلام دیکھیا نا تے مینوں انج لگدا سی جویں اللہ پاک نے کائنات کے اندر حسن دے دو حصے کیتے ہیں، دو حصے کیتے ہیں، دو حصے کیتے ہیں، ایک حصہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو دے دیتا ہے تے ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک قوم تعریف کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے نال ملاقات تو بعد تعریف کر رہے ہیں کہ اتنے سونے، ایک قوم تعریف کر رہے ہیں جڑے سونیاں دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سونے محمد وجگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، او سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، اور جگتے باہر آئیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو پر کے طبیب آیا، اور رب دے اور جگتے باہر آئیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو پر کے طبیب آیا، اور رب دے نال گلاں کردا ایڈا دیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے
مثال کوئی نہیں. خود آپ سنیا دسدا ہے کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام دا چہرہ اتنا پیارا کہ کائنات دا خدا اللہ پاک نے دے چھڑیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتفاق کیتا ہے پنجویں آسمان تے پہنچیا نا حضور علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی چھویں آسمان تے پہنچیا جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی انہاں نے مینوں بھائی دیا مینوں پیار دیتا تے میرا اتفاق کیتا نا اور میں دیکھیا کہ موسیٰ دی آنکھاں دے اندر آنسو ہیں. میں چلدیاں واپس مڑیا میں کیا موسیٰ تیری آنکھاں دے اندر آنسو کیوں نے کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں خوش ہو رہا ہوں اے محمد صاحب تو آخر نظر آئے ہو پر مرتبہ سارے تو زیادہ لے گئے ہو. تہاڈی امت بھی ساری امتاں تے مرتبہ لے گئی ہے. تسی بھی امت تسی بھی نبیات تے مرتبہ لے گئے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ میں ستویں آسمان تے گیا ستویں آسمان تے گیا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ملاقات بابا جی ابراہیم علیہ السلام نال ہوئی نے. انہاں کیا مرحبا بابن صالح و نبی صالح میرے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نا خوش آمدید اول سال مرحبا. ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے نبی تسی جا کے امت کو میرا سلام کیا دے. انہوں نے کیا دے کہ تواڈے بابا ابراہیم علیہ السلام سلام کہتے سن. حضرات جے ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا نبی علیہ السلام کی امت تے ساڈے اوتے پھر میرے پیغمبر نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. درود شریف میں کی پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. فرمایا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جا کے امت نو میری اولاد کو سلام کیا دے انہاں نو کیا دے. میں جتوں گل شروع کی سی اتنے مکان لگا تے توجہ کرنی دے میں لفظ کیڑا بولنا ہے میرے لفظ پہ غور کرنا دے. تے انہاں کیا کہ جا کے میرا سلام کیا دے انہاں نو کیا دے کہ جنت دی مٹی بڑی سرخیز ہے بنجر بنجر نہیں بڑی پیاری مٹی ہے جیڑی چیز لاؤ فوراً اگا لیے. تے جنت دا پانی بھی بڑا میٹھا ہے نمکین پانی نہیں. تے انہاں نو کہو کہ تواڈے بابا ابراہیم کہہ رہے سن کہ شجر کاری کر کے آیا جے شجر کاری کر کے آیا جے. تو شجر کاری کی ہے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیغمبر انہاں لوگوں کو جا کے کیا دے کہ کی پڑھیا کرو سبحان اللہ. تے گل بھی تو شروع ہوئی سی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھیا کرو اللہ اکبر پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو. اور اس دے بدلے ایک درخت ایک دفعہ پڑھن دے بدلے سبحان اللہ دے پڑھن دے بدلے ایک درخت لگے گا اور اس درخت دی اونچائی کتنی ہوئے گی اس کی چڑائی کتنی ہوئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عربی نسل کا گھوڑا جڑا تیز دوڑن والا گھوڑا ہے ایک روایت اندر 100 سال ایک پکی روایت اندر 40 سال ادو تے سوار بیٹھ کے دوڑاتا جائے جتنی دور 40 سال سفر کرے گا ایک درخت ایڈا بڑا ہوئے گا. پھر کہو سبحان پھر کہو سبحان اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کو جا کے کہہ دیا جے کہ شجر کاری کر کے آیا جے اور اللہ پاک کے بدلے کی بن کے آیا جے. پھر کہو سبحان شانہ تیریاں اوے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے تے سونے تیریاں سبحان شانہ تیریاں اوے کتے کاٹے تے سونے تیریاں کتے گنے تے نال گنڈیریاں کتے خربوزیاں دیاں تیریاں اور ادوانے لال سو سبحانہ پڑھو سبحانہ سبحانہ. اب اللہ پاک نے کس طرح بلایا 7ویں آسمان کے گھر پہنچ گئے نے.
اگلا جمعہ بڑا اہم ہے، بند کر دیں، اگلا جمعہ بڑا اہم ہے، وہ اندر مختلف جڑیاں روایتاں پیش کیتیاں جانیاں نے